اور یہ معاملہ عہد شریف میں جو مشکل آئی، اس کے متعلق فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار کر دے، یعنی انہیں گناہوں سے پاک کر دے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے، یعنی کافروں سے جو مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ تو مسلمانوں کے لیے شہادت اور پاکی کا باعث ہیں، اور مسلمان جو کفار کو قتل کرتے ہیں تو یہ کافروں کی بربادی کا باعث ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین، اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اور نہ صبر والوں کی آزمائش کی، کہ صبر والے اللہ کی رضا کے لیے کیسے زخم کھاتے ہیں اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ قرآن مجید فقان حمید کتنا پیارا درس دے رہا ہے۔ کیا ہم بھی اس گمان میں ہیں کہ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور اب ہم پر آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے تو اپنی اولاد کی قربانیاں دی، اپنے مال کی قربانی دی، اپنے جسم کے ٹکڑے کروا لیے اسلام کی سربلندی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت میں، آپ کے دفاع میں۔ تو آج اگر دین پر انسان چلے اور کچھ تکلیف آ جائے، اگر جھوٹ سے بچے اور سچ کے ساتھ کاروبار کرے اور کچھ کاروبار میں پریشانی آ جائے، دین پر چلنے پر لوگ مذاق اڑا لیں تو انسان پریشان ہو کر دین پر چلنا چھوڑ دے تو یہ واقعی افسوس کی بات ہے۔ اسی طرح ناموس رسالت کے مسئلے پر بات کی جائے، امریکہ یہود و نصارہ مخالف ہو جائیں، ایجنسیاں پیچھے لگ جائیں اور مشکلات پیدا ہو جائیں، اس وجہ سے ہم ناموس رسالت پر بات کرنا چھوڑ دیں تو واقعی بڑے افسوس کی بات ہے۔ قرآن مجید فقان حمید تو ہمیں یہ ترغیب دے رہا ہے کہ جب تم ایمان لائے ہو اور تمہیں جنت میں جانا ہے تو تم پر امتحانات آئیں گے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس کے ملنے سے پہلے، من قبل ان تلقوہ، موت آنے سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ میدان بدر میں جو لوگ شریک نہیں ہو سکے تھے، جب انہوں نے شہدائے بدر کے درجے دیکھے، مرتبے دیکھے، اور جب انہیں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے شہدائے بدر پر کیا انعام اور کیا احسان فرمائے ہیں، تو جو مسلمان بدر شریف میں حاضر نہیں ہو سکے تھے انہیں بہت افسوس ہوا، اور انہوں نے آرزو کی کہ کاش کسی جہاد میں انہیں حاضری میسر آئے اور شہادت کے درجات ملیں۔ جب کفار احد شریف میں آ گئے مقابلہ کرنے کے لیے، اور مدینہ شریف میں مشورہ ہو رہا تھا کہ مدینہ شریف میں رہ کر مقابلے کا انتظار کریں اور دفاع کریں یا احد شریف میں جا کر کافروں سے مقابلہ کریں، تو وہ مسلمان جو بدر میں نہ جا سکے تھے تو جہاد کے شوق میں وہ کہنے لگے کہ ہمیں یہاں بیٹھ کر مقابلہ نہیں کرنا، ہم باہر جائیں اور احد شریف میں جا کر کافروں پر حملہ کریں۔ تو فرمایا کہ جب تم نے موت کو نہیں دیکھا تھا تو تم شہادت کی تمنائیں کرتے تھے، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو اب وہ تمہیں نظر آئی آنکھوں کے سامنے تو تم میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو اس میں مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی گئی کہ کبھی بھی تم اپنے جذبات کا اظہار کرو اور پھر ایسا موقع آئے تو پیچھے ہٹنے کے بجائے تم ثابت قدم رہنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر خاص کرم فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران کا 14واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہم سب کو روشن اور منور فرمائے۔